جس دن طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ آسانی سے ہو سکتا تھا۔ ہوائی اڈہ تقریباً 40 سے 50 ہزار افراد سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، مجھ سمیت کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا تھا۔ میں نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایسے دن آئیں گے جب عورتیں گھر پہ رہیں گی اور اسکول اپنے دروازے ان پر بند کر دیں گے۔ بہت سے صحافی ہراساں کیے گئے اور بدسلوکی کا شکار ہوئے۔ گولیاں چل رہی تھیں، میں نے اپنے سامنے لوگوں کو گولیاں لگتے دیکھا، اور وہ دن میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ امریکی فوجیوں کو کسی ایسی جنگ میں لڑنا اور مرنا نہیں چاہیے جس میں خود افغان افواج اپنے لیے لڑنے کو تیار نہیں۔ ممکن ہے کہ جلال آباد کو یہ ہمارا آخری الوداع ہو۔ ہم شہر کے مرکز سے گزر رہے ہیں اور آپ یہاں بھارتی قونصل خانے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے اس سرزمین پر کئی دن اور راتیں گزاری ہیں۔ بہت سال ہم نے محبت سے بھرپور زندگی بسر کی، لیکن ہمارا وطن اب ختم ہو چکا ہے۔ طالبان نے لے لیا ہے، اور شاید یہ اس سرزمین پر ہمارے آخری لمحات ہیں۔ میرے سامنے والے اس پلازا میں ہم نے کئی سال گزارے، لیکن میں اب جا رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارا آبائی ملک ہے، اس لیے ہم بار بار لوٹیں گے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہ تو پہلے جیسی زندگی ہوگی اور نہ ہی قومی پرچم جو آپ نے اس ملک میں لہراتا دیکھا ہے۔ اس اسکول کے قریب داعش کے عسکریت پسند مقامی رہائشیوں اور گھروں کو استعمال کر رہے ہیں اور افغان فورسز پر فائرنگ کر رہے ہیں۔ شروع میں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ پیشہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ صحافت آسان کام ہے، خبریں لکھیں، انہیں کسی بھی میڈیا آؤٹ لیٹ کو بھیجیں اور وہ ان کو شائع یا نشر کر دیں گے۔ تاہم میں نے اس بارے میں جتنا زیادہ سیکھا، مجھے اتنا ہی زیادہ احساس ہوا کہ یہ ایک آسان پیشہ نہیں ہے۔ طالبان سمجھتے ہیں کہ جو صحافی گزشتہ 20 سال سے کام کر رہے ہیں وہ غلام ہیں جو بیرونی لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایک صحافی کی حیثیت سے میں نے ہمیشہ ایسے معاملات پر رپورٹنگ کی جن سے کمیونٹی کو فائدہ ہو، جس سے میری کمیونٹی کے عام لوگوں کو فائدہ ہو۔ جلال آباد سے روانہ ہوتے ہوئے پل چرخی چیک پوائنٹ پر مجھے طالبان نے روک لیا۔ طالبان جنگجو کی لمبی داڑھی تھی، اس کے پاس بندوق نہیں تھی۔ اس نے پچھلی سیٹ پر موجود کیمرے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی۔ جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو اس نے مجھے پہچان لیا۔ اوہ، تم غازی ہو۔
اس نے مجھے انتظار کرنے کو کہا. اسے اپنے بڑوں سے پوچھنا تھا کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس وقت صحافیوں کے ساتھ کیا کرنا تھا. میرے 2 دوست بھی تھے جو جلال آباد سے میرے ساتھ آئے تھے. 10 منٹ بعد میں گاڑی سے اترا اور پوچھا کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا آپ نے گزشتہ 19 سال امریکیوں کے لیے کام کیا ہے, اس لیے آپ کو یہاں رکنا ہوگا. اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ اب اس ملک میں مزید رہنا ممکن نہیں ہوگا. یہاں زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. ہزاروں افغان اتحادی جنہوں نے امریکہ کی مدد کی ابھی تک افغانستان سے فرار اور طالبان کے ہاتھوں یقینی تشدد اور موت سے بچنے کے لیے امریکی ویزوں کے منتظر ہیں. پلٹزر انعام یافتہ رائٹرز کا فوٹوگرافر دانش صدیقی لڑائی میں ہلاک ہو گیا. سقوط کابل سے تقریباً 1.5 ماہ قبل میں افغانستان کے وسطی صوبے بامیان سے دارالحکومت منتقل ہو گیا تھا کیونکہ وہ طالبان کے قبضے میں چلا گیا تھا اور وہاں بدامنی بڑھ رہی تھی. صحافت کی ایک تعریف یہ یقینی بنانا بھی ہے کہ آپ کا کام معاشرے کی مشکلات کی عکاسی کرے. چونکہ لوگوں کے مطالبات اور آوازیں حکومت تک نہیں پہنچ رہی تھیں تو میں نے اپنی رپورٹنگ میں عوام اور حکومت کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی. طالبان کے قبضے سے 1 رات پہلے میں نے اپنے آپ سے کہا تم کب تک گھر میں رہو گی؟ یہ تمہارے لیے باہر نکلنے کا وقت ہے. چاہے مجھ پر تشدد ہو یا مارا پیٹا ہی کیوں نہ جائے. میں طالبان کے قبضے کے پہلے دن خوف میں گھر سے باہر نکلی. لیکن میں یہ کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں خود دیکھنا چاہتی تھی کہ صورتحال کیا ہے. ہمارے معاشرے میں مروجہ زیادہ تر پابندیوں نے خاص طور پر خواتین کے حوالے سے مجھے بار بار صحافی بننے اور اس معاشرے میں میری طرح رہنے والی دیگر لڑکیوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر کام کرنے پر مجبور کیا کیونکہ میں خواتین کو درپیش مسائل کا براہ راست سامنا کرتی ہوں. میں نے ایک فوٹوگرافر کے طور پر آغاز کیا. میں دنیا کو وہ چیزیں دکھانا چاہتی تھی جو مجھے پسند تھیں. صحافی معاشرے کی آنکھیں ہیں. یہ بہت اہم ہے کیونکہ واقعات کی سچائی دکھانے کے لیے اگر صحافی نہ ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے ایک معاشرے کے ساتھ خوفناک واقعات ہو سکتے ہیں جو خاموش اور پوشیدہ رہیں گے. ہمارے طویل سفر کی مثال نہیں ملتی. یہ بہت تھکا دینے والا تھا اور ہم 6 ماہ سے زیادہ عرصہ مختلف ملکوں میں رہنے کے بعد بالآخر امریکہ پہنچ گئے. ہمیں اسلام آباد میں یہ دوسرا دن ہے. اپنے خاندان، ملک اور اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر جانا یہ ایک مشکل وقت ہے. ہم اپنے خاندانوں کے لیے بھی فکر مند ہیں، لیکن کم از کم ہمیں ان خطرات کا سامنا نہیں ہے جن کا ہمیں وہاں خوف تھا. جب میں قطر پہنچا تو میں نے اپنے دوستوں سے رابطہ کیا تاکہ جان سکوں کہ وہ زندہ اور محفوظ ہیں. میرے دوست بہت جذباتی تھے.
اور ہم نے دوستوں اور خاندان سے جدائی کے دکھ اور رنجیدہ پیغامات کا تبادلہ کیا. میں گزشتہ 6 ماہ سے یہاں اکیلا رہ رہا ہوں. یہاں کا طرز زندگی افغانستان سے بالکل مختلف ہے. جب میں یہاں امریکہ پہنچا تو ابتدائی 2 ماہ میری حالت اتنی خراب تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، میں کون ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ میرے لیے مشکل تھا. آخر کار حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے اور اب یہ بہتر ہیں. میرا سب سے بڑا بیٹا اسکول گیا ہے. یہ بیٹا سبحان ایک گیم کھیلنے میں مصروف ہے اور میرا سب سے چھوٹا بیٹا ارشان کھیل رہا ہے. یہ میرا گھر ہے. یہ باہر کا منظر ہے. ہم بالٹیمور میری لینڈ میں رہتے ہیں. ذکی روزانہ کام پر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مصروف رہتا ہے، لیکن میں عام طور پر گھر پر ہوتی ہوں. کبھی کبھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتی ہوں، کبھی کتاب پڑھتی ہوں، یا جب میں اداس ہوتی ہوں تو میں اپنی پرانی رپورٹس اور اپنے کام کو دیکھتی ہوں تاکہ کم از کم میں اپنے پیشے سے ہٹائے جانے کو اتنا محسوس نہ کروں. میں اپنا تعارف کرواتی ہوں. میرا نام ربیکا ہے اور میں آج آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوں. اچھا، یہ ہماری پہلی کلاس ہے اور آغاز کرنے سے پہلے کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ کے اور آپ کے ملک کے بارے میں. میں مریم خاموش ہوں اور میں افغانستان سے ہوں. اور کلیولینڈ میں کب سے ہیں؟ امریکہ میں 2 مہینہ ہے. تو ابھی حال ہی میں آئی ہیں؟ جی ہاں. میں ہفتے میں 2 بار مرکز میں جاتی ہوں. میں وہاں زبان سیکھتی ہوں کیونکہ میں انگریزی بہت اچھی طرح نہیں بولتی. مجھے اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے اپنی انگریزی کو بہتر کرنا ہے. میرا مقصد یہاں اسی شعبے میں کام کرنا ہے جس طرح میں نے افغانستان میں کیا تھا. مثلا میرے بچے اسکول جاتے ہیں اور مصروف رہتے ہیں. میری خواہش ہے کہ وہ سخت محنت کریں. یہاں کوئی چیز نہیں جو آپ کو اپنے خوابوں کی تکمیل سے روکے. میں مشکل وقت سے گزر رہی ہوں کیونکہ ہر روز میں ایک مختلف ذہنی کیفیت میں ہوتی ہوں. سب کچھ مشکل ہے لیکن اچھا بھی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیٹ میں ایک زندگی پل رہی ہے. میری ساری توجہ اس وقت اپنے بچے پر ہے. کیا ہوگا اور مجھے کیا کرنا چاہیے، میں اس کے بارے میں پڑھتی ہوں. مجھے امید ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، جو بھی ہو، وہ صحت مند ہو اور ایک کارآمد انسان بنے. Hi. Thank you.
میرے امریکہ میں رہنے کی خواہش کی وجہ میرے بچے کا مستقبل ہے۔ میرا بچہ صحت مند اور مستحکم ماحول میں بڑا ہوگا، اسے تعلیم تک رسائی حاصل ہوگی۔ یہ سن کر کہ افغانستان میں کس طرح لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے، کم از کم مجھے اس سے پریشانی نہیں ہوگی۔ آخر کار میں واپس جانا پسند کروں گی، خاص کر ایک صحافی کے طور پر، کیونکہ وہاں اس کی ضرورت ہے۔ میں بطور صحافی اپنی آخری سانس تک اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔